فيه. والاستند المتصل منا إلى البناء أبي داود الثاني رحمه الله تعالى أنه قال: لا تمضي من جاء بعد وليس إلا سنته. وفيه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش بن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن حمزة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبا بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحنا ونحن خير فقال: ألا تقسم لنا يا رسول الله؟ فقال أبو هريرة: فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبا: أنت إلى ربه تهدر علينا من بعث الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يحسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. جمہور علماء کے نزدیک انقطاع لڑائی ختم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص میدان جنگ میں پہنچے تو غنیمت سے اس کا حصہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لڑائی اگر کے ختم ہو چکی ہو لیکن اگر کوئی شخص احرام یعنی مال غنیمت سمیٹ کر دارالاسلام لائے جانے اسی طرح تقسیم کیے جانے سے پہلے لشکر اسلام میں جا پہنچے تو اس کا حصہ لگے گا. احرام یعنی مال غنیمت سمیٹ کر دارالاسلام منتقل کیے جانے اسی طرح تقسیم کیے جانے سے پہلے اگر پہنچ گیا تو اس کا حصہ لگے گا ورنہ نہیں. بات سمجھ میں آگے بھی حدیث آ گئی وہاں بھی ضرورت پڑے گی. جمہور علماء کے نزدیک انتقاء قتال سے پہلے اگر پہنچا دوران قتال تب تو اس کا حصہ لگے گا اور انتقاء قتال کے بعد پہنچا تو اس کا حصہ غنیمت میں نہیں لگے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک احراز یعنی مال غنیمت سمیٹ کر دارالاسلام منتقل کیے جانے اسی طرح تقسیم کیے جانے سے پہلے جو پہنچ گیا اس کا حصہ لگے گا, اس کے بعد جو پہنچے گا اس کا حصہ نہیں لگے گا. باب کی من جاء بعد الغنیمت لا سهم له, اس شخص کے بیان میں جو غنیمت جمع کر لیے جانے کے بعد پہنچا تو اس کا حصہ نہیں. ابو ہریرہ سعید نے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان ابن سعید ابن عاص کو ایک سریے پر بھیجا مدینہ سے نجد کے علاقے کی طرف دیوار نجدی. وقدم ابان بن سعید واصحابہ على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر بعد ان فتحها. تو ابان ابن سعید اور ان کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے خیبر میں بعد اس کے کہ آپ خیبر فتح کر چکے تھے, یعنی انتقاء قتال کے بعد. وَأَنَّ هُجُومَ خَيْرِهِمْ لِيكُنْ, اس حال میں کہ ان کے گھوڑوں کے کمر کے پٹے, گھوڑوں کے کمر کا پٹا باندھا تھا, ان کے گھوڑوں کے کمر کے پٹے لیکن کھجور کی چھال تھے جس سے ان لوگوں کی غربت کا اندازہ ہوتا ہے.
इबान इब्न सईद और उनके साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, नज्द से वापिस होकर खैबर में बात इसके कि आप खैबर फतह कर चुके थे। दरा आने की उनके घोड़ों के कमर के पट्टे खजूर की छाल थे। फकाल इब्बान ने कहा, इक्सिम लना या रसूल अल्लाह, हमारा हिस्सा लगाएंगे अल्लाह के रसूल। फकाल अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा कहते हैं, फकुलतु, मैंने कहा, ला तक़सिम लहुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इन लोगों को हिस्सा न दीजिएगा। तो इस बात को बुरा लगा, ये कौन होते कहा चलने वाले। फकाल इब्बान, तो इब्बान ने नाराज होकर कहा, अंता बिहा या वहु, अंता ततकल्लमु बिहादल कलाम बिहादल कलिमती, तुम ऐसा बोल रहे हो घूस कहीं के। बिल्ली से छोटा एक जंगली जानवर, नवले वाला कितना, बिल्ली से छोटा एक जंगली जानवर है। तहजीर के लिए किसी को कह देते हैं, उर्दू में उसे घूस कहते हैं। तो इबान बोले, अंता बिहा यानी अंता ततकल्लमु बिहादिल कलिमती या वहु, तो ऐसी बात कर रहा घूस कहेंगे। जरा अलैना मिन रक्स बाली, जो जंगली बेली के दर के ऊपर से उतर कर मेघ हमारे पास आ गया है। लालू जंगली में खुदरो, और लाल जो है एक पहाड़ी का नाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीले दौस के थे, तो ये कबीला जहां आबाद था उसके पास एक पहाड़ी थी, उसका नाम भी लाल है। तो ये माना भी हो सकते हैं कि तू ऐसी बात कह रहा है घूस कहीं के, जो उतर करके आ गई है हमारे पास लाल नानी पहाड़ की चोटी से। पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इजलिस या इब्बान तुम बैठ जाओ। वालम यक़सिम लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा नहीं किया। समझे, जमहूर के नजदीक क्यों नहीं किया कि इंतकाल के बाद पहुंचे थे, है ना, बाला अनफसाहा। और इमाम हनीफा के नजदीक क्यों नहीं किया, इंतकाल के काल ही नहीं बल्कि एहराज़े गनीमत भी हो चुका था। وبه قال حدثنا حامد بن يحيى القلقي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية فحدثنا الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها فسألته أن يسمع لي، فتكلم بعض لسعيد بن العاص فقال لا تسلمه يا رسول الله. قال فقلت هذا قال لابن قوقل، فقال سعيد بن العاص يا عجبا لخبر قد كتبنا علينا من قلوب ظالم يعيني بقدر امرئ مسلم اكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قدمت المدینہ، اسلام قبول کرنے کے لیے میں مدینہ آیا اس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، جس وقت وہ خیبر کو فتح بھی کر چکے تھے۔ تو یہاں قدمت المدینہ میں مدینہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام قبول کرنا۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا، ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے اس وقت، جس وقت آپ خیبر فتح بھی کر چکے تھے۔ تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کو بھی حصہ دیں۔ فتکلم بعض ولد سعید بن العاص، تو سعید بن العاص کے ایک لڑکے نے اعتراض کیا،
لڑکا کون ہے؟ وہ ابان ابن سعید. پہلے حدیث میں کیا تھا کہ ابان ابن سعید ابن عاص نے حصہ مانگا تو ابو ہریرہ نے اعتراض کیا. اور یہاں کیا رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے حصہ مانگا تو ابان ابن سعید نے اعتراض کیا. فتکلم بعض ولد سعید بن عاص. تو سعید بن عاص کے ایک لڑکے یعنی ابان ابن سعید نے اعتراض کیا. فقالا اور کہا لا تسہم لہو یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اسے حصہ نہ دیجیے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں فقلت میں نے کہا ھذا قاتل ابن قوقل. یہ نعمان ابن قوقل کا قاتل ہے یعنی مجرم ہے. اس کی بات کا کوئی سوال نہیں. فقال سعید بن العاص. تو سعید بن عاص بولے اچھا کس کو کہا تھا؟ ابو ہریرہ نے. جب ابو ہریرہ نے حصہ مانگا تھا تو اعتراض کس نے کیا تھا؟ ابان ابن سعید نے. تو اوپر ابو ہریرہ نے کس کو کہا تھا؟ ھذا قاتل ابن قوقل. ابان ابن سعید کو. فقال سعید بن العاص. یہاں راوی کو وحی ہوا ہے اور کیا کہے؟ فقال ابان ابن سعید بن العاص. ابان ابن سعید بن العاص نے کہا یا وجبل لوبل. تعجب ہے اس پر. قد تدلى علینا من قدوم الظالم. جو لٹک کر ہمارے پاس آ گیا ہے لال نامی پہاڑی کے سرے سے. یعیرونی بقتل امرئ مسلم. جو مجھے آگ دلا رہا ہے ایک مسلمان شخص کو قتل کرنے پر. ایک ایسے مسلمان شخص کو قتل کرنے پر اکرمہ اللہ تعالی علی یدیہ. جس کو اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں عزت بخشی شہادت سے نوازا. ولم یہنی علی یدیہ. اور مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا. میرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا. زمانے کفر میں انہوں نے مسلمان کو قتل کیا تھا نعمان ابن قوقل کو. یہ جو مجھے آگ دلا رہا ہے ایک ایسے مسلمان شخص کے قتل کرنے کی وجہ سے جس کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی عزت سے نوازا اور اس کے ہاتھوں مجھے ذلیل نہیں کیا. تو پہلی حدیث میں کیا ہے کہ ابان ابن سعید نے حصہ مانگا تھا غنیمت میں سے تو ابو ہریرہ نے اعتراض کیا. نہیں حضرت ابو ہریرہ نے سعید نے اعتراض کیا. دوسری حدیث میں کہ بعد میں سعید نے حصہ مانگا تو انہوں نے اعتراض کیا. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. جو دونوں باتیں ہو سکتی آپس میں ان کے رنجش رہی ہوگی. اس وجہ سے ہر دونوں میں سے ہر ایک نے جب حصہ مانگا تو دوسرے نے اعتراض کیا. بہرحال آپ نے نہ ابان ابن سعید کو حصہ دیا تو وہ کب پہنچے؟ بعد ان فتح خیبر فتح ہو جانے کے بعد غنیمت جمع کر لیے جانے کے بعد. اور ابو ہریرہ کو بھی حصہ دے دیا. کیوں؟ یہ بھی کب پہنچے تھے؟ خود ہی بیان کرتے ہیں نا استطاعہ جب آپ خیبر پوری طرح فتح کر چکے. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا بريد عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا قال فاعطانا منها ولا قسم لاحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا الا من شهد معه الا اصحاب سفينتنا جعفر واصحابه فاسلم لهم معهم. جب کفار مکہ کی ایذا رسانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ. وہاں کا واقعہ بہت ہی انصاف
دیگرے جو حبشہ چلے گئے تھے وہ حبشہ سے مدینہ آئے اور فتح خیبر ہی کے دن جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب بھی آئے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آج مجھے زیادہ خوشی خیبر سے فتح ہونے کی ہے جعفر کے آمد. حبشہ سے مدینہ حبشہ مدینہ کے درمیان دریا پڑتا تھا جس کو کشتی سے پار کرتے تھے. اس وجہ سے اس حدیث کے اندر حبشہ سے خیبر پہنچنے والوں کو اصحاب السفینہ کہا گیا. سمجھے حبشہ سے مدینہ آنے پر راستے میں دریا پار کرنا پڑتا تھا کشتی سے. تو اس وجہ سے جو لوگ خیبر سے خیبر پہنچے ان کو کیا کہا اصحاب السفینہ. اب موسیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جس وقت آپ خیبر فتح کرتے فاس حمال لنا بھی کو شک ہو گیا ہے کہ فاس حمال لنا کہا انہوں نے یا کہا فآتانا منہا ہمارا حصہ لگایا یا ہم کو غنیمت میں سے دیا. ولا قسم لأحد غاب عن فتح خیبر منها شيئا اور نہیں حصہ دیا آپ نے کسی بھی ایسے شخص کو جو فتح خیبر سے غیر حاضر رہا ہو غنیمت میں سے کچھ بھی الا من شہد معه مگر انہی لوگوں کو جو آپ کے ساتھ فتح خیبر میں شریک رہے ہیں. الا اصحاب سفینہ مگر ہماری کشتی میں آنے والے لوگوں کو جعفر کو ان کے ساتھیوں کو فَأَصْحَمَلَهُمْ مَعَهُمْ شرکائے خیبر کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو بھی حصہ دیا. اب سوال یہ اصحاب سفینہ کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ ابو مسافر کو کہتے ہیں کہ وافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا افتتاح خیبر خیبر فتح ہو جانے کے بعد ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے تو پھر لوگوں کو کیوں حصہ دیا؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے خمس میں سے دیا بتائیں سب سے زیادہ غنیمت ہو سب سے پہلے خمس نکال لیا جاتا ہے اور 4 خمس مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اور جو خمس نکال لیا جاتا تھا اس میں آپ کو اختیار کا قائم چھوڑتے تو خمس میں سے دیا. لیکن یہاں لفظ ہے فَأَصْحَمَلَهُمْ مَعَهُمْ ان شرکائے خیبر کے ساتھ ان اصحاب سفینہ کو بھی دیا. سہم کا لفظ اصحاب اور سہم کا اطلاق حصہ غنیمت پر ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب غنیمت میں سے دیا اور اگر یہ مراد ہو تو غنیمت میں سے دیا تو کہا جائے گا بِإِذْنِ الْغَانِمِينَ بِإِذْنِ الْغَانِمِينَ مجاہدین کی اجازت سے مجاہدین کی اجازت سے آپ نے ان کو دیا. تو پھر ان کو بھی دے اس بات میں صحیح کو یا جو ہے حضرت ابو ہریرہ کو تو یہ اعراض کے بعد وہ لوگ پہنچے. اعراض نہ ہو خیبر فتح ہو گیا تھا لیکن مال غنیمت کا اعراض تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب پورا خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو وہ خیبر اب مدینہ لانے کی ضرورت نہیں خیبر ہی دارالاسلام بن گیا. میں اعراض کسے کہتے کہ مال غنیمت سمیت کر کے دارالاسلام منتقل کر لیا جائے. تو جب خیبر پورا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو وہ خیبر ہی جو دارالاسلام بن گیا تو اعراض پایا گیا نہیں پایا گیا. وفيه قال حدثنا محمود بن موسى أبو صالح قال حدثنا له إسحاق الفزاري عن قريب بن وائل عن هادي بن قيس عن حبيب بن أبي مريدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
ولم يضرب لأحد غار غيره. آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے اور وہاں مقام حدیبیہ میں روک دیے گئے، وہیں آپ ٹھہر گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت سے مکہ بھیجا تھا. خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہاں بہت اشتہار پھیل گیا تھا. آپ نے جو بیعت الجہاد، بیعت الرضوان جسے کہتے ہیں، سمجھے، تو حضرت عثمان نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں ان کی طرف سے بیعت، وہ ہے بیعت الرضوان. تو بیعت کا واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ حدیبیہ میں. اب دیکھیے راوی نے خلفے میں بات کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یعنی یوم بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن کھڑے ہوئے فقال اور کہا ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول. عثمان اللہ کے کام سے اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں. وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ اور میں ان کی طرف سے ان کے لیے بیعت کرتا ہوں. وَضَرَبَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَهْمٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ لگایا. وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَارَ غَيْرِهِ اور ان کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے جو غائب رہا ہو حصہ نہیں لگایا. اب دیکھیے وہاں جب حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ بھیجا تھا. کہا جائے گا کہ وہ اللہ اور کے رسول کے کام سے مکہ گئے تھے. یہاں یہ صورت ہوئی تھی کہ آپ کی صاحبزادی اور حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیمار تھے بہت زیادہ، تو ان کی بیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا کہ تم ان کی بیمارداری کرو، دیکھ بھال کرو. وہاں بھی اللہ کے رسول کے کام میں لگے نہیں لگے. دونوں جگہ پر یہ صحیح ہے. انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول، یہ تو دونوں جگہ ہے، حدیبیہ میں بھی اور یہاں بدر کے موقع پر بھی. لیکن انی ابائیو بیعت کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ بیعت کا واقعہ تو وہاں حدیبیہ میں پیش آیا، بدر کے اندر نہیں. تو انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول بھی وہ حدیبیہ والے واقعے میں بھی یہ لفظ آتا ہے اور وہاں بیعت کا بھی قصہ پیش آیا ہے. تو یہاں بدر کے ساتھ راوی نے جوڑ دیا، حالانکہ یہاں بدر کے اندر بیعت کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. دوسری بات راوی نے یہ بیان کی کہ ولم یضرب لأحد غار غیرہ، حضرت عثمان کے علاوہ کسی اور ایسے شخص کے لیے جو غیر حاضر رہا ہو، بدر کے واقعے میں شریک نہ رہا ہو، اس کے لیے حصہ نہیں لگایا. یہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب غلط ہے، ابن عمر کو معلوم ہے. روایتوں میں اور بھی بہت سے اصحاب ایسے ہیں کہ جو وہاں موجود نہیں تھے لیکن ان کا حصہ لگایا گیا اس بنیاد پر کہ وہ آپ ہی کے حکم سے کسی اور کام پر گئے ہوئے. بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسلمان جہاد میں اس وجہ سے شریک ہونے سے رہ جائے کہ امام المسلمین یا امیر لشکر نے اسے کہیں دوسرے کام پر بھیجا ہے تو اس کا حصہ لگے گا. باب
المرأة والعبد والضيان من الغنيمة. وبه قال حدثنا محمود بن موسى أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائد عن الأعمش عن مختار بن سيف عن يزيد بن هرمز قال كتب نجد من ابن عباس يسأله كذا وكذا ذكر أشياء. وعن المملوك أله في البيت شيء. وعن النساء هل كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس لولا أن يأتي حكومة ما كتبت إليه. أما المملوك فكان يهدى وأما النساء فكن يداخلن الجرحى ويسقين الماء. جمہور علماء کے نزدیک غنیمت میں حصہ دار ہونے کے لیے عقل، بلوغ، حریت اور ذکورت شرط. عاقل ہونا، مجنون نہ ہونا، بالغ ہونا، بچہ نہ ہونا، مرد ہونا، عورت نہ ہونا، آزاد ہونا، غلام نہ ہونا، یہ شرط ہے غنیمت میں حصہ دار ہونے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورت کو اور غلام کو مجاہدین کے برابر غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا. یہ اور بات ہے کہ دلجوئی کے لیے انہیں بطور بخشش، جسے عربی میں ہزوا کہتے ہیں، یعنی حصہ نہیں بلکہ تھوڑا بہت ان کی ہمت افزائی کے لیے دے دیا جائے، جسے عربی میں ہزوا اور رضا اور اردو کے اندر عطیہ اور بخشش کہتے ہیں، وہ دے دیا جائے. البتہ اگر وہ عبد معذور لہو جہاد ہو، یعنی اس کے مالک نے یا وزیر لشکر نے اس غلام کو جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو حصہ دیا جائے گا، اس لیے کہ عبد معذور لہو فی الجہاد آداب کے حکم میں اس عورت اور غلام کے بیان میں کہ جنہیں غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا. یزید ابن ہرمز کہتے ہیں کہ رئیس الخوارج نجدہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا، یسألہ کذا و کذا، ان سے فلاں اور فلاں مسئلہ پوچھنے کے لیے. یزید بن ہرمز کہتے ہیں کہ رئیس الخوارج نجدہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا، کس بات سے؟ ان سے پوچھنے کے لیے قضا و قضا فلاں فلاں مسئلہ. راوی کہتے ہیں ذکر اشیاء. یزید بن ہرمز نے کئی مسائل ذکر کیے. وعن المملوک، اور مملوک کے بارے میں، غلام کے بارے میں، عالم بالفیء شیء، کیا غنیمت میں اس کا کچھ حصہ ہے. وعن النساء، اور عورتوں کے بارے میں، هل كنا يخرجن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتی تھیں. وهل لهن نصیب، اور کیا عورتوں کا غنیمت میں حصہ ہے. یہ سب اسے پوچھا. فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے وہ خط پڑھ کر کے کہا، لولا ان یاتیہ، لولا مخافۃ ان یاتیہ اموخۃ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر میں کوئی جواب نہیں دوں گا تو یہ کوئی اور حماقت کر بیٹھے گا، بدتمیزی کرے گا. یہ کہہ کر کے ابن عباس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ فاسد العقیدہ اور بہت ہی گڑبڑ آدمی. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کوئی اور حماقت
رکھ کر بیٹھے گا، اگر میں جواب نہیں دوں گا تو ماں کا سب تو میں اس کے خط کا جواب نہ دیتا. اس کے بعد جواب دیا کیا کہ امل مملوک فقال یہوذا. میں نے بتایا تھا نا یہ عزت سے عزت اور اسی کو رضا یہ کہتے ہیں بخشش. آپ بڑے ہوٹل پر گئے کبھی کھانا کھایا ہو تو جو بہتر ہوتا ہے وہ کاؤنٹر سے بل لا کر کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے. جو بہتر ہوتا ہے کھانا لانے والا میز کے اوپر تو کیا کرتا ہے ایک پلیٹ کے اندر کچھ میٹھا سونف وغیرہ اور کھلا اور اسی کے اندر جو وہ بل لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 40 روپیہ ہوا ہوگا کھانے کا تو آپ 50 کا نوٹ رکھ دیتے ہیں، وہ لے کر کے جاتا ہے اور 10 روپیہ واپس لایا آپ کو واپس کر دیا اس کو دے دیا بخشش. تو پورا بل کو دیا لے کر کو جاتا تھوڑا سا اس کو بھی دے دیا. بل کو جو اوپر کو کاؤنٹر پر جمع ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ہے یہ دعا. بہرحال مملوک فقال یہوذا تو تھوڑا بہت اسے دے دیا جاتا ہے. اور ایک سوال کیا تھا عورتوں کے بارے میں کیا قاعدہ رسالت کے اندر وہ بھی جو ہے جہاد میں شریک ہوتی تھی تو اس کا جواب دیا وَأَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ إِذَا مِنَ الْجَرَحَىٰ. بہرحال عورتیں تو میدان جنگ میں زخمیوں کا علاج کرتی تھی. وَيَسْقِينَ الْمَاءَ اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن مالك قال حدثنا احمد بن خالد عن الوهبي قال حدثنا ابن اسحاق عن ابي جعفر المزوري عن يزيد بن مرد قال كتب نجد الحضوري الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يساله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضربهن بسهم. فانا كتبت كتاب ابن عباس الى نجد قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضربهن بسهم فلا وقد كان يضربهن. یزید بن ہرمز کہتے ہیں کہ نجدہ حروری وہی خاجی نے ابن عباس کو خط لکھا عورتوں کے بارے میں ان سے پوچھنے کے لیے هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللہ کیا وہ بھی شریک ہوتی تھی لڑائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہاں کانا یضرب لهن بسهم اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا بھی حصہ لگاتے تھے. تو یزید بن ہرمز کہتے ہیں کہ میں چونکہ ابن عباس کا منشی تھا اس وجہ سے منشی ہونے کی حیثیت سے میں نے ان کا خط لکھا. حضرت ابن عباس سے اطلاع کرایا ہوگا. کہتے ہیں میں نے ابن عباس کا خط لکھا نجدہ کے نام کیا قد كنا يحضرن الحرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورتیں لڑائی میں شریک ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فَأَمَّا أَن يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا. رہی یہ بات کہ آپ ان کا حصہ لگاتے تھے تو ایسا نہیں. وَقَدْ كَانَ يَرْزَقُ لَهُنَّ. ہاں غنیمت میں حصہ نہیں لگاتے تھے لیکن عورتوں کو بخشش کے طور پر کچھ دے دیا کرتے تھے. رزق کا لگایا وقت کالا یرزق لہن اور ان کو بخشش کے طور پر تھوڑا بہت دے دیتے تھے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد وغيره قال اخبرنا زيد بن علي بن الخلابي قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشد بن زياد عن جدته ام ابيه انها خرجت مع رسول الله صلى
فتح الله عليه فإذا أسلم لنا كما أسلم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت حشرت ابن زیاد عن جدتی اپنی جدہ سے. جدہ آپ نے پڑھا ہوگا چرالی کہنا کیا میت کی مؤنث اصل میت یا کسی بھی شخص کی مؤنث اصل میت کو جدہ کہتے ہیں. اگر باپ کے واسطے سے ہو اور ماں کے واسطے سے ہو تو نانی کہتے ہیں. دیکھیے یہاں کون ہے. حضرت ابن زیاد اپنی جدہ یعنی اپنے باپ کی دادی ہوئی تھی. حضرت ابن زیاد اپنے دادی ام زیاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں گئی. 6 اور حالانکہ وہ 6 عورتوں میں سے چھٹی تھی. 6 عورتوں تک تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی. وہ باقا کی رہنا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بلاوا دے گا فدینا ہم آپ کی خدمت میں آئے. فراحینا پیر غضبہ میں نے آپ کے اندر غصہ دیکھا. فقال آپ نے پوچھا ماں عمل خالت لوں گا ان کے ساتھ تم نکلی. وہ بھی اتنے من خالت کس کی اجازت تم لوگ نکلی. اور ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو. خرجنا نبذل الشعر ہم نکلی ہے اس مقصد سے کہ ہم اون کاٹیں گی. ونعین به فی سبیل اللہ اور اس کے ذریعے ہم مدد کریں گے اللہ کے راستے میں. یعنی وہ اون جو ہم بٹیں گی اور کاٹیں گی وہ مجاہد کام آئے گا. وہ مانا دوا الجرح اور ہمارے پاس زخمیوں کے لیے دوا ہے. وہ نابل السہامہ اور ہم مجاہدین کو تیر پکڑائیں گی. وہ نسل صدیقہ اور ستو گھول کر کر پلائیں گی. پکانا آپ نے فرمایا کل نشا اٹھ جاؤ. یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کو خیبر فتح کرا دیا اکھڑا لانا کما اکھمان رجال تو ہم کو بھی حصہ دیا جیسے کہ مردوں کو حصہ دیا. تو تشبیہ صرف حصہ دینے میں مقدار میں نہیں. یہ مطلب نہیں کہ جتنا مردوں کو دیا اتنا ہم کو دیا. جیسے دیکھیے وہ کہتے ہیں حضرت ابن زیاد فقلت لها میں نے ان سے پوچھا یا جدہ دادی جان وما كان ذلك وہ حصہ کیا تھا. قالت امرن تو میں خیبر کے اندر خالی گزر گئی. اس کا مطلب یہ ہے وہ جو کہا کما اکما للرجال یہ تصویر سے محض دینے میں ہے مقدار میں نہیں. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا بشر علي بن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى ابي النبي قال شهدت خيبر مع سادتي فكذبوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بي فغلبت سيفا واذا انا اجره فاخبر اني مغلوب فامرني بشيء من خلفي المتاع. یہ محمد بن زید کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا عابد لہن کے آزاد کردہ عمیر. عابد لہن ابو لہن نہیں کنیت نہیں عابد ابا یابا ابان فہو عابد کیا معنی انکار کر عابد لہن. تو یہ عابد اس میں پائے گوشت کا انکار کرنے والے. اسلام لانے سے پہلے زمانے کفر میں بھی ان کو بتوں سے اور بتوں کے چڑھاؤں سے نفرت تھی. جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے اس کو یہ نہیں کھاتے تھے اور اس کو یہ حرام سمجھتے تھے. اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا عابد لہن. سمجھے قال شہید تو خیبر تو کہتے ہیں کہ میں خیبر میں شریک ہوا اپنے سرداروں کے ساتھ. فکلموا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ کسی بھی اجازت دے دیجیے جہاد میں شریک ہونے کی. ہمارا بھی تو آپ نے میرے مطابق حکم دیا. فقلت تو سیفا میں نے گلے میں تلوار لٹکا لی. وَإِذَا أَنَا أَحِلُّ
परवाही तो दाएं पासे खिसकने के अलावा और क्या होगा। तो मैं छोटा ताकत होने, बच्चा होने और बच्चा होने की वजह से छोटा होने की वजह से मैं तलवार को घसीट रहा था तो मेरा जब पता हासिल हो गई तो आपको बतलाया गया मेरे बारे में ममलूक हूं। अमरनी विषय मकाही, तो आपने हुक्म दिया मुझको कुछ इस्तेमाली साजो सामान का, समझे, यानी घर में इस्तेमाल वाला कुछ साजो सामान को दे दिया गया। रजमत में हिस्सा नहीं दिया गया, क्यों, ममलूक है ना। अब ये कहो कि हाँ तो आपने उनको इजाजत दे दी थी, तो मामूल तो थे लेकिन साथ साथ सबरीर भी तो थे। यहाँ तक कि जो है तलवार से भी उनका छोटा हाथ था, इस वजह से रजमत में से हिस्सा दे दिया, बल्कि घर में इस्तेमाल की चीजें दे दी। وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت اميع اصحابي الماء يوم بدر. माहा यानी मैहन, इसके माने आते हैं पानी में उतरकर डोल भरना, पानी में उतरकर चुल्लू से या कोई और छोटे बर्तन से पानी ले करके डोल में भरना। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं अपने साथियों के लिए पानी भरा करता था, अपने साथियों के लिए डोल में पानी भरा करता था बद्र के दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटे से डोल खींच नहीं सकते थे और उठाकर ले नहीं जा सकते थे, बल्कि खींचने वाले उठाकर ले जाने वाले बड़े होते थे। वो डोल रख देते थे, पानी में उतर करके चुल्लू से या किसी बर्तन से ले करके डोल में भर देते थे। तो इस वजह से